اسی طرح سے مسئلہ نمبر 66، اپنی جھوٹی تعریف کرنا، اپنے ہی منہ سے اپنی ہی تعریف کرنا. دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما انزل علينا مع تركهم اياه. اپنے پاس موجود حق پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا، جیسے اللہ نے فرمایا نؤمن بما انزل علينا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اس حق کو چھوڑے ہوئے تھے. دعوے کرنا کہ ہم اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ عملی زندگی میں وہ اس پر عامل نہیں ہے، اس کی پابند نہیں ہے. جیسے اللہ نے اہل کتاب کی کئی باتیں بیان کی، جس فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا انکار کر دیتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، جبکہ یہ قرآن ان کی کتاب ان کے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. قُلْ فَلِمَ، اب اللہ نے اعتراضاً ان کے اوپر کہا ٹھیک ہے تم ایمان لاتے ہو جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، لو. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ پھر اس سے پہلے اس کتاب کی تعلیمات کو لانے والے اور اس کتاب کی تعلیمات میں بگاڑ جو تمہاری زندگی میں آیا اس کی اصلاح کے لیے آنے والے نبی جب تمہاری خواہشات کے خلاف بولتے تھے تو ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ جب تم عمل کرنے والے تھے تو اصلاح کرنے والے نبی جو اس کتاب کی بنیاد پر تمہاری اصلاح کرتے تھے تم ان کے دشمن کیوں بنے؟ تم ان کی جان کے دشمن بن گئے، تم انہیں قتل کرنے کے لیے تک آمادہ ہو گئے. جب تم عمل کرتے ہو تو ان کے دشمن کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اصل یہ بات ہے کہ تم خواہشات میں مبتلا ہو، تم عمل نہیں کرتے ہو، تم نے اپنی تحریفات کو دین قرار دے دیا ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے جب نبی آتے ہیں تو تم صحیح نہیں ہونا چاہتے، نبیوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو. پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے جن کے نام پر تم فخر کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے دلیلوں کے ساتھ، آئے کھلی واضح دلیلوں کے ساتھ. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ان کے آ جانے کے بعد یا ان کے اللہ سے کلام کرنے کے لیے جانے کے بعد تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم ایسا کرنے میں ظالم تھے، حق بجانب نہیں تھی، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے سب بتا دیا تھا، تم کو سب سمجھایا تھا، تم کو شرک کے بارے میں بتلا دیا تھا، شرک کی سرزمین سے تم کو نکالا تھا، پھر بھی تم ان کے بعد موقع پا کر شرک میں مبتلا ہو گئے اور بچڑے کو تم نے پوجنا شروع کر دیا. تو اگر تم توحید والے ہو، اگر تم اللہ کے لائے ہوئے پر بھیجے ہوئے پر عمل کرتے ہو تو یہ کیا ہے؟ بچڑے کو تم نے کیسے معبود بنا لیا؟ یہ دوسرا کرائم. نمبر 1 نبیوں کا ان کی اصلاح کے لیے آنے پر ان کے دشمن بن جانا. 2 ذرا سا موسیٰ علیہ السلام سے دور ہوئے، ذرا سا وہ چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے، فوراً بچڑے کو معبود بنا لیا. عقیدے کا بگاڑ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جب ہم نے تم سے میثاق لی اور طور کو تم پر لا کھڑا کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تم سے کہا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہو، پکڑے رہو اور سنو. وَاسْمَعُوا، تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم فرما برداری نہیں کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے. اتنا زیادہ ان کے اندر خواہشات تھی کہ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ہم نے سنا لیکن ہم کریں گے نہیں اس پر عمل. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس انکار کی نحوست
ان کے اس انکار کا برا انجام، انکار کے بدولت کیا ہوا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سرایت کر دی، ان کے دل ڈباڈب بھر گئے اس بچڑے کی محبت کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایسے ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تو تم کو بری ہی باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ نبیوں کے دشمن بن جائے؟ اللہ حکم دے تو کہیں ہم نے سنا لیکن مانتے نہیں، ذرا سا موقع مل جائے تو اللہ کی عبادت چھوڑ کے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیں، اور دل کے اندر عظمت کو کھول کے دیکھا جائے دل کو تو محبت بچڑے کی بیٹھی ہوئی ہے، شرک۔ تو یہ کیا ہے؟ تو تمہارا یہ کہنا کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یہ کس حد تک سچا ہے؟ تو تمہارا یہ دعویٰ اور تمہارا یہ اپنی تعریف میں یہ کہنا کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، تم کہاں عمل کرتے ہو اس پر؟ لہذا بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، چاہے وہ ائمہ کا معاملہ ہو یا اولیاء کا معاملہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کی عظمت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اولیاء سے محبت کرنا چاہیے، ائمہ سے محبت کرنا چاہیے، جتنے اہل علم ہیں سب سے محبت کرنا چاہیے، جتنے اللہ والے سب کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں اولیاء کی عظمت زبانوں کی حد تک ہے، دل میں بھی ہوگی، لیکن اولیاء کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ اسی طرح سے اماموں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اماموں کی شان میں بڑی بڑی باتیں ملیں گی، اتنے علم والے تھے، ایسے تھے، اور اتنے مسائل انہوں نے بیان کیے اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن 50 مسائل ایسے ہوں گے جس میں خود ہی امام کے خلاف ہوں گے۔ دوسروں سے کہیں گے کہ بھئی قرآن و سنت نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، اس لیے ہم کیا ہے امام کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے امام کا معاملہ آئے گا تو پھر اس امام کے مسائل پر قرآن و سنت سے رد کریں گے۔ عجیب، یعنی اپنے امام کا جائزہ لینے کے لیے، اپنے امام کے اقوال کو پرکھنے کے لیے آپ کے پاس قرآن و سنت کے فہم کی صلاحیت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہی صلاحیت آپ کے پاس آ جاتی ہے جب دوسرے امام کا رد کرنے کا موقع آتا ہے، تو آپ کے پاس یہ صلاحیت دوسرے امام ہی کے لیے، اپنے امام کے لیے نہیں ہے۔ ہونا چاہیے انصاف، عدل، کہ آدمی جو بھی قول اس کے سامنے آئے قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو مانے، جتنی اس میں طاقت ہے، فہم کی ہر ایک کی طاقت سیم تو نہیں ہے، جتنی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے دلیل کے تابع۔ تو بہرحال دعویٰ تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم فلاں چیز کو مانتے ہیں، لیکن کھودا جائے اگر تو نکلتا ہے کہ واقعی یہ مانتے نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، صرف زبانی دعویٰ ہے، اپنی تعریف جھوٹی ہے۔